ہجری سال کا پہلا مہینہ اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی 3 مسلسل مہینے ہیں، ان میں سے آخری مہینہ ہے۔ وہ درپدر مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم ہیں، اور رجب الگ سے ہے۔ مہینوں کی گنتی تو 12 ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصل حالت پر آ گیا ہے۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں، کبھی گھٹا دیے تھے تو کبھی بڑھا دیے تھے، تو وقت اپنی اصل حالت پر نہیں رہا تھا۔ لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا، یہ حج اپنے اصلی اور صحیح وقت پر آ گیا ہے، صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے۔ فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آج آیا ہے۔ جیسے اللہ نے 12 مہینے بنائے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے جو کہ مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ان میں سے ایک مہینہ رجب ہے۔ تو یہ چاروں مہینے، ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کام سے بچا رہے۔ ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں پر فضیلت بخشی ہے، پھر ان میں خاص کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، ذوالحج میں حج کرنے کا حکم ہے، اور عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن اس کا کوئی خاص حکم نازل نہیں ہے، مطلب کہ یہ فرض نہیں ہے، جو اس کی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اس طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کی خاص اہمیت ہے، ان کی خاص فضیلت ہے۔ ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ ظلم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے، جس میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے، اس کی ممانعت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جیسے کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کی یا احسان کیا تو گویا تم نے اپنی جان پر احسان کیا۔ بظاہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے دوسرے کو پریفر کیا ہے، اس نے دوسرے کو زیادہ اہمیت دی ہے، احسان کیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ روزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، یعنی اس کی خاص عبادت روزے ہیں۔ اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص مخلوقات کو اپنی طرف منسوب اس طرح کرتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو اور دیگر انبیاء کو ان کو اس طرح سے مخاطب کیا کہ اے اللہ کے بندے، ان کو اپنا بندہ قرار دیا، مطلب کہ ان کو اس طرح اہمیت دی۔ اس طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا، یعنی اللہ کا گھر۔ اس طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے تو اس کی خاص عزت اور تعریف ہوتی ہے، یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے۔ اگرچہ ان 4 حرمت والے مہینے ہیں، لیکن ان چاروں میں سے سب سے افضل جو مہینہ ہے وہ محرم ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں سے
سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کو حرمت والے مہینوں سے شروع کیا، یعنی محرم سے شروع کیا، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، یعنی ذوالحج کے ساتھ کیا۔ پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد سب سے عظمت والا مہینہ جو ہے وہ ہے محرم۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے۔ محرم میں بھی پہلے 10 دن کی زیادہ فضیلت ہے۔ سلف صالفین 3 عشروں کی تعظیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 عشروں میں اس طرح سے رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحج کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن کی اتنی فضیلت ہے، 10 دن پر مشتمل باقی دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کے حامل حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع فرمایا، لہٰذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا گیا، یعنی ان میں ظلم کرنا، کسی بھی انسان پر، کسی بھی جاندار پر یا کسی بھی چیز پر، یا کسی کا حق مارنا یا کسی کو اس کا حق نہ دینا، یہ سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت اگرچہ سارا سال ہی منع ہے، ہر حال میں ظلم کرنا سنگین ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص یہ بتایا گیا۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ محرم کے مہینوں میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کثرت سے روزے رکھیں۔ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے کے ہیں، یعنی محرم کے ہیں۔